السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری میں 4 کاموں سے بچنا چاہیے جس سے گناہ ہوتا ہے۔ آج ان 4 باتوں کا ذکر میں اس ویڈیو میں کروں گا۔ دیکھیں، موجودہ زمانے میں ہمارے نوجوان اور لوگ فیشن کے تحت مغربی تہذیب کو اپناتے چلے جا رہے ہیں، شریعت کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، جس سے انسان اپنی آنکھوں سے نقصان کو بھی دیکھتا ہے لیکن عبرت حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اورل سیکس سے بچنا چاہیے۔ اورل سیکس سے مراد منہ میں ڈسچارج کرنے سے بچنا چاہیے، یعنی عورت کے منہ میں منی گرانے سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ منہ جو ہے ایک پاک چیز ہے، اسی منہ سے اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، اسی منہ سے، اسی زبان سے قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے، اسی منہ سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایسے پاک جگہ پہ ناپاک چیز کو گرانا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ اس بات سے شریعت نے بالکل منع فرمایا ہے، لہٰذا اورل سیکس سے بچے۔ نمبر 2، عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنے سے بچے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل بری بات ہے۔ اگر عورت خواہش بھی کر رہی ہو تو منع کرنا چاہیے، اور مرد حضرات کو اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ شریعت نے منع فرما دیا ہے۔ اب اگر مسئلہ جاننے کے باوجود بھی کوئی اس طرف جاتا ہے اور اس کام سے نہیں بچتا ہے تو اس کی مثال یوں ہی ہے کہ اس کے سامنے پاکیزہ کھانا رکھا گیا ہے، پاکیزہ غذائیں رکھی گئی ہے جو حلال ہیں، وہ انسان اس حلال غذا کو نہ کھا کر بلکہ حرام غذا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ جہاں شریعت کی بات آ جائے وہاں پہ اپنی خواہش کو، اپنی آرزو کو، اپنی تمنا کو آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا، آپ گناہ پائیں گے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے ہم بستری کرنا جائز قرار ہو جاتا ہے، تو پھر جب آپ کے لیے ایک جائز چیز رکھی ہوئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جائز راستے پہ چلیں، نہ کہ آپ حرام راستے پہ چلیں۔ اگر آپ جائز راستے پہ چلیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ بھی صحیح سلامت رہیں گے، آپ کا پریوار بھی صحیح سلامت رہے گا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچے رہیں گے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نفاس کے حالت میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ نفاس سے مراد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کو تھوڑا تھوڑا خون آتا رہتا ہے، اس حالت میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ اس حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات، حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں، ماہواری کے دنوں میں، تینوں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے، یعنی حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے سے بچنا چاہیے۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ اور یہ ذہن بن چکا ہے کہ پیریڈ کی حالت میں اگر ہم بستری کریں گے تو اس سے 100% حمل ٹھہرنے کا چانس رہتا ہے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے، چونکہ شریعت نے منع فرمایا ہے، وہاں پہ رک جانا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ نظریہ رکھ رکھے ہیں کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے سے حمل ٹھہر جائے گا، وہ لوگ جان لیں کہ اگر حیض کی حالت میں آپ نے ہم بستری کیا اور بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ ولد الحرام کہلائے گا۔ یہ اس چیز کا نقصان ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ لوگ فیشن کی وجہ سے، کئی ساتھیوں نے یہ بتایا بھی کہ لوگ ہم بستری کرتے وقت بلو فلم لگا کر رکھ دیتے ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں، تو یہ جان لیں کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بلو فلم کو دیکھتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ میاں بیوی بھی اس اسٹیپ کو فالو کرتے ہیں جس طریقے سے بلو فلم میں لوگ کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ یہ بالکل برا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا اثر آپ کے بچوں پہ کیا پڑے گا؟ آپ اسی راستے کو اختیار کریں جس میں آپ کے لیے بھلائی ہو۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ شریعت کے ہی پلیٹ فارم پہ چلیں۔ اگر آپ شریعت پہ نہیں چلیں گے تو
تو یقین مانے کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔